वेलकम टू यूट्यूब चैनल। नौकर से पीछे से सुराख की मरम्मत करवाई। न्यूज़ स्टोरी है, सुने और मज़े लें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दे रहे। आपके लिए मैं इतनी अच्छी वीडियो लेके स्टोरी लेके आ रहा हूँ, आप कोई अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मुझे दे रहे। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम शबनम है और मेरी उम्र 26 साल है और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत नाज और लाड से पाला है। इसका फ़ायदा मैं खूब उठाती हूँ। घर के काम काज अम्मी ही करती हैं। मेरे अब्बू वापटा में काफ़ी अच्छे मुलाजिम हैं और अम्मी घर के काम करती है। हमारा घर का काफ़ी खर्चा हो जाता है क्योंकि हमारे घर में कोई लड़का नहीं था, तो घर के काम करने में काफ़ी मुश्किल होती थी क्योंकि वालिद भी अपने टूर्स पे काफ़ी दिन घर से बाहर रहते थे। मेरी अम्मी का प्लान था कि एक नौकर को फुल टाइम जॉब देकर घर के लिए रख लें। मेरी अम्मी काफ़ी सीधी खातून और ज़माने के चालाकियों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। उन्होंने ज़िंदगी के एक नौकर को रखा जाए। आखिर काफ़ी तलाश के बाद मेरे डेरे के दोस्त के रेफरेंस से शहजाद को नौकर की जॉब दे दी गई। शहजाद की उम्र उस वक्त 16 साल हो गई थी, लेकिन वो अभी वो औकात की वजह से उम्र में ज़्यादा लगता था। खैर वो घर के पीछे बने कमरे में रहने लग गया। स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छा साबित हुआ। घर के सारे काम खुद ही कर लेता था। बाप के होते हुए भी वो खुद काम करता था और अब वो इससे खुश थे और अपनी सिलेक्शन पर उतरे आते रहे और अपनी तारीफ़ करते रहते। वो बहुत खुश होता। मैं से कम ही करता था, लेकिन जब भी मैं अपनी गाड़ी से कॉलेज वापस से उतर तो फ़ौरन भाग के मेरा सामान पकड़ लेता और मेरी तरफ गौर से देखता जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो बहुत अजीब और गंदी नज़रों से देखता था। जब भी मेरी अम्मी बगैर दुपट्टे के फिरती या कहीं बैठी होती तो वो हर वक्त उनको ताड़ता रहता। मेरी आदत है ये कि मैं शर्ट में पीटीआई में सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती तो फ़ौरन मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता और पूछता कि कोई चीज़ चाहिए। मैं कई दफ़ा उसे पकड़ चुकी थी। खैर मुझे भी अच्छा लगता। अगर आप खूबसूरत हो और कोई आपके हुस्न को देखने के लिए तड़प रहा हो तो आपको गुरूर पैदा हो ही जाता है।
اور میں بہت زیادہ فکر نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچا ابھی بچہ ہے اور جوان بھی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کبھی کڑوا پانی بھی میٹھا ہوا ہے۔ ایک رات میں اپنے گھر کے پیچھے بنے گارڈن میں بیٹھی اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ میں ادھر ادھر چل رہی تھی۔ بات کرتے کرتے ذرا آگے آ گئی اور دیکھا کہ تھوڑے دور ایک آدمی میری امی کے واش روم کی پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی اور شور مچانا چاہا کہ کہیں چور نہ ہو۔ حوصلہ کر کے میں دبے پاؤں آگے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ میں آگے کا منظر دیکھ کر دہل گئی، کیونکہ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ ملازم تھا۔ وہ واش روم کے بیک سائڈ کی طرف اپنی چوٹی کرنے سے اندر جھانک رہا تھا۔ باتھ روم کی ہلکی روشنی منہ پر پڑنے کی وجہ سے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ میری موم اس وقت نہا رہی تھی اپنے واش روم میں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس سے ٹاول مانگا تھا۔ مطلب شہزاد وہ دیکھ رہا تھا اپنی گندی نظروں سے۔ میں اس ذلیل کی حرکت دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ کیونکہ نہ اس کی ویڈیو بنا دوں۔ میں نے ایک طرف اپنا موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی گئی تاکہ اسے پکڑ سکوں۔ جب میں اس کے کافی قریب ہو گئی تو اسے شور سنائی دیا اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں کھڑی تھی۔ میں ایک منٹ تو اس کا سانس رک گیا، لیکن میں نے نشیلی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور اپنے کمرے دکھایا۔ وہ ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا گارڈن میں آ کے میری بات سنیں۔ جب وہ گارڈن میں آیا تو بغیر کچھ کہے سنے میں نے ویڈیو کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ ہکا بکا دیکھتا رہا اور میں نے کہا کہ ان کا انتظار کرے ساری رات، لیکن میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، اس کو ڈیڈ کو ویڈیو دکھا دوں، اس میں میری امی کی بھی بدنامی ہو جاتی۔ سو میں نے شیطانی منصوبہ بنایا، شہزاد کے بارے میں کیوں نہ اس کو پکڑ کر اس کی ویڈیو بنائی جائے۔ یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا۔ پھر ایسے ہی معمول کے مطابق زندگی گزرتی رہی اور میں اس واقعے کو بھول گئی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی اور آپ نے کپڑے تبدیل کرنے اپنے روم میں چلی گئی، میری عادت تھی کہ میں پہلے اپنے مکمل کپڑے اتار کر اپنے جسم کو دیکھ کر پھر دوسرے کپڑے تبدیل کرتی تھی۔ میں اپنی سوچ میں مگن کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔
میری نظر اچانک ونڈو پر پڑی جہاں سے مجھے شہزاد نظر آیا۔ کھڑکی کے شیشے ایسے تھے جن میں روشنی والی سائڈ سے نظر آتا تھا کیونکہ اندر لائٹ چل رہی تھی تو باہر سے میں آسانی سے دیکھ جا سکتی تھی۔ میں نے شہزاد کو دیکھا، وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت عجیب حالت میں تھی۔ میں نے خاموشی سے کپڑے تبدیل کیے اور شہزاد کو سبق سکھانے کے لیے پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن چھٹی کی میں نے ناشتہ کر کے اسے اشارے سے اپنے بلایا کہ علیحدہ آؤ۔ ناشتے کے بعد وہ فل ڈرا پڑا تھا اپنی قسمت کے بارے میں۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم رات کو 12 بجے میرے روم میں آنا۔ میرے کمرے کی بیک کھڑکی سے 12 بجے وہ اندر آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا کروں؟ اگر وہ مجھے خوش کر دے گا تو میں کسی کو بتائے بغیر تمہاری اس ویڈیو کو کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ اس طرح سے اس نے مجھے خوش کر دیا اور میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ آج کی کہانی نوکر سے پچھلے سوراخ کی مرمت کروانی۔ مزہ آ گیا اس کہانی کا۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور نوکر کی پچھلی مرمت کی ویڈیو بار بار سنتے رہیں۔ اور بھی ویڈیو ہیں چینل پہ۔